السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج پھر ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں، اور اس ویڈیو کے اندر جو بتایا گیا ہے، جو بیان کیا گیا ہے، وہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ یہ ویڈیو مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ہے کہ مولانا سجاد نعمانی نے کس بات کو لے کر افسوسناک خبر بتائے، یہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر دیکھنے کو ملے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کیا اس بیان کے اندر بتائے ہیں، فرمایا ہے، اور کیا کس بات کا نصیحت کیا ہے۔ تو آئیے اس بیان کو شروع کرتے ہیں۔ بھارت میں رہنے والے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جن کے اندر ابھی انسانیت باقی ہے۔ اب مجھے سلام کا یہ انداز اس لیے اختیار کرنا پڑ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ بھارت کی آبادی میں ایسے لوگوں کی سنکھیا، ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے جن کو انسان کہا جا سکتا ہے۔ ریل میں سفر کرتے ہوئے ایک آدیواسی پولیس انسپکٹر کو اس کا جونیئر گولی مار کر ہلاک کر دیتا ہے، اور پھر 3 الگ الگ کمپارٹمنٹس میں جا کر ڈھونڈ کر 3 ایسے مسلمانوں کو اپنی حیوانیت کا شکار بنا دیتا ہے جو دیکھنے میں بھی مسلمان نظر آتے ہیں۔ اور پھر تڑپتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ اگر تم کو اس ملک میں جینا ہے تو مودی اور یوگی کو ووٹ دینا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک مسجد میں گھس کر اس مسجد میں ایک نوجوان 19-20 سالہ نوجوان لڑکے، حافظ امام سعد جو وہاں پر امامت کرتا تھا، اسے چاقوں سے گود کر کچھ انسان نما جانور ہلاک کر دیتے ہیں۔ ہوم منسٹری کی رپورٹ آتی ہے کہ صرف 3 سال کے اندر ہمارے دیش میں 13 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں اور مہیلائیں مسنگ ہیں، لاپتہ ہیں۔ کچھ خبر نہیں کون درندہ ان کو کہاں بھگا لے گیا، کچھ خبر نہیں کون سی لڑکیاں جان بوجھ کر اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئی، کن کو کڈنیپ کر لیا گیا، کن کو ریپ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کیا اب بھی ہم نہیں جاگیں گے؟ اب بھی ہم ہندو مسلم کرتے رہیں گے؟ اب بھی ہم الیکشن کا کھیل کھیلتے رہیں گے؟ تیرہ لاکھ لڑکیاں اور مہیلائیں 3 سال کے عرصے میں لاپتہ ہو گئیں۔ کتنا بڑا واقعہ ہے یہ خبر آنے کے بعد تو پورے دیش میں زلزلہ آ جانا چاہیے تھا۔ یہ 3 سال وہی ہیں جس میں بی جے پی اور RSS کی سرکار ہے۔ کیا میں اپنی بہنوں سے، کیا میں اپنی بیٹیوں سے، کسی بھی سماج کی ہوں، کسی بھی دھرم کا پالن کرتی ہوں، کسی اسٹیٹ میں رہتی ہوں،
کیا میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے یہ اپیل کر سکتا ہوں کہ اب کھڑی ہو جاؤ؟ یہ پورا مہیلاؤں کا ورگ جس بری طرح ظلم و ستم کا شکار ہے، جس طرح عورتوں کے اور لڑکیوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان کو ریپ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو پھینکا جا رہا ہے، فریج میں رکھا جا رہا ہے، کیا اب بھی ہماری دیش میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو صرف اس مدعے کو لے کر مہیلاؤں سے کہیں کہ اٹھ جاؤ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، بھول جاؤ کہ تم مسلمان ہو یا ہندو ہو، تم سکھ ہو، تم کرسچن ہو، تم ایم پی میں رہتی ہو یا منی پور میں رہتی ہو، دوستو ویڈیو کو مکمل دل دیکھیں آپ۔ درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ اب میں اپیل کرتا ہوں، میں آدیواسی تمام سنگٹھنوں سے اپیل کرتا ہوں، الگ آپ لوگ سب کام کر رہے ہیں، اب آپ سوچئے ذرا، یہ 3 مسلمانوں کو اور ایک پولیس آفیسر کو جو آدیواسی تھا، ٹرائبل تھا، اس کو گولی مار دیتا ہے ایک شخص، کیا اب آدیواسیوں اور مسلمانوں کو بالکل اکٹھا نہیں ہو جانا چاہیے؟ ظالم تو دونوں کو ایک نظر سے دیکھ رہا ہے، لیکن یہ دونوں ظالم کو الگ نظر سے اگر دیکھیں گے تو کیسے مقابلہ کر پائیں گے؟ کم سے کم میری نالج میں نہیں آیا کہ کسی آدیواسی لیڈر نے مسلمانوں پر ہونے والے مسلسل ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہو۔ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں، میرے علم میں نہیں آیا، میری نالج میں نہیں آیا۔ میں آدیواسی تمام بھائیوں اور بہنوں سے، ان کے لیڈروں سے، ان کے جو سنگٹھن ہیں، جو سنستھائیں ہیں، ان سے نویدن کرتا ہوں، اور ان سے بھی اور تمام لوگوں سے بھی، کہ جب دوسرے سماج کے کسی شخص کو نشانہ بنایا جائے تو سب کو اس کے خلاف بولنا چاہیے، صرف اسی سماج کے لوگوں کو نہیں بولنا چاہیے جو جس سماج سے تعلق رکھتا ہو وہ شخص جو وکٹم بنا ہے، جو نشانہ بنا ہے۔ اب تو یہ کھلا ایک اعلان جنگ ہے، ہر چند گھنٹے کے بعد کچھ نئے واقعات، کچھ نئی گھٹنا کی خبر آتی ہے۔ ایک ایماندار پولیس آفیسر جس نے جان پر کھیل کر ایک بہت بڑے فساد سے بچا لیا، کئی گھنٹے تک اس نے ان لوگوں کو سمجھایا جو کاوڑیوں کا روپ دھارے ہوئے تھے، وہ تھے کون وہ تو ہم نہیں جانتے، جاننے والے جانتے ہوں گے یا خدا جانتا ہے۔ کئی گھنٹے سمجھایا کہ آپ کو جو روٹ دیا گیا آپ اسی روٹ پہ جائیے۔ انہوں نے جان بوجھ کر وہ روٹ چھوڑا اور اس روٹ پر آئے جہاں مسلم آبادی تھی، اور ایک مسجد کے سامنے وہ زور زور سے ڈی جے بجانے لگے اور نعرے لگانے لگے۔ اس نازک اس صورتحال کو بھی اس علاقے کے ایس پی یا ایس ایس پی نے بڑی سمجھداری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ سنبھالا اور مینیج کیا، اور وہ لوگ نہیں مانے تو بہت ہلکا سا بل پریوگ کیا، لاٹھی چارج کیا۔ کوئی اور آفیسر ہوتا یا وہاں کاوڑیوں کی جگہ پر مسلمان ہوتے یا کوئی اور ہوتا تو گولیوں سے 10-20 لوگوں کو بھون دیا گیا ہوتا، سینکڑوں لوگ زخمی ہو گئے ہوتے۔ اور پولیس آفیسر کی اس ایمانداری کا انعام اس کو یہ ملا، اس کا ٹرانسفر کر دیا گیا۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں، اور یہ کیوں ہم لوگ سب خاموش بیٹھے ہیں؟ ہمارے دلت بھائی اور بہن، میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ مجھے کسی شیڈول کاسٹ کے لیڈر کی طرف سے کوئی بیان سننے اور دیکھنے کو نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے کہ میری جانکاری کی کمی ہو، وہ یو پی کی گھٹنا ہو، ہریانہ اور میوات کی گھٹنا ہو،
ٹرین کی گھٹنا ہو، جے پور بامبے ایکسپریس کی، یا کوئی واقعہ ہو، سب کو بولنا چاہیے، اپنے غصے کا، اپنے غم کا اظہار کرنا چاہیے، اور مل جل کر ایک کوشش شروع ہونی چاہیے۔ وی آر ٹو لیٹ، ہم بہت زیادہ تاخیر ہو چکی ہے۔ جس قوم کا ضمیر اس طرح مر جائے، جہاں اس طرح کے واقعات ایک نارمل ہو جائیں، یہ ہے نیو نارمل جس کا ہم لوگوں نے چرچا سنا تھا، یہ ہے نیو انڈیا، اور اب تو انڈیا کہنا بھی مشکل ہے۔ یہ ہے نیا بھارت، اس کا نرمان کرنا چاہ رہے تھے ہمارے سنگھ پریوار کے لوگ اور بھارت سرکار کے لوگ۔ کتنی بدنامی ہو رہی ہے۔ ہم جس بھارت میں پیدا ہوئے تھے، یہ وہ بھارت تو نہیں ہے، بہت بدل چکا ہے، بہت بگڑ چکا ہے۔ آئیے کسی طرح اس سماج کو سدھاریں، برائی کے خلاف آواز اٹھائیں۔ میں تمام شیڈول کاسٹ کے لیڈرز کو، آدیواسی لیڈروں کو، ان تمام سنستھاؤں کے سربراہوں کو، تمام ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہم لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں اور ایک کامن منیمم پروگرام بنا کر کسی طرح اس دیش کی ویوستھا کو، اس دیش کی صورتحال کو بدلنے کی کوشش کریں۔ میں میڈیا کے دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ذرا سوچیے، آپ اپنی ٹی آر پی کے خاطر کیا کر رہے ہیں؟ کتنا زہر پھیلا دیا آپ نے۔ میں تمام نان بی جے پی جو پارٹیز ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، لاسٹ چانس ہے آپ کے پاس کہ آپ اس دیش کو اس کلیگ سے نکالیں، اس ملک کو اس خطرناک حیوانی اور شیطانی چکر سے نکالیں۔ آپ اپنے اختلافات تھوڑی دن کے لیے بھول جائیے، آپس میں ایک ہو کر مقابلہ کیجیے۔ میں یو پی، بہار، بنگال اور مہاراشٹر کے لیڈروں سے خاص طور پر اپیل کرتا ہوں کہ آپ بالکل یکجٹ ہو جائیے اور ایک بالکل ایک کامن اسٹریٹجی بنائیے۔ اور یہ جو آپ نے امید دلائی ہے کہ ہم سب مل کر ایک کینڈیڈیٹ اتاریں گے بی جے پی کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں، ایک یہ قدم آپ نے اگر اٹھا لیا تو آپ بھارت کے اتہاس میں آپ کے نام گولڈن ورڈ سے لکھے جائیں گے، حالات بہت بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ آپ ضرور قدم اٹھائیے، ضرور قدم اٹھائیے، کروڑوں عوام کی طرف سے، کمزوروں اور مظلوموں کی طرف سے، دبے کچلوں کی طرف سے، شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب، او بی سیز، مائنورٹیز، سب کی طرف سے میں آپ سے یہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پر دھیان دیں گے۔ میں آخر میں ایک دو باتیں اور کہنا چاہتا ہوں۔ میری جانکاری میں نہیں ہے کہ ابھی تک ریل منتری نے کوئی قدم اٹھایا ہے، کوئی آرڈر پاس کیا ہے یا کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہے آر پی ایف کے اس خونخوار درندے کو قانون کے اندر لانے کے سلسلے میں۔ کیا چارج شیٹ بنے گی، کون سی ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور کن دھاراؤں میں عینی گواہوں کے ساتھ اس کیس کو لڑا جائے گا تاکہ کیپٹل پنشمنٹ سے کم اس درندے کو کوئی سزا نہ ملے بھارتی قانون کے مطابق۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میری جانکاری میں نہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی بیان دیا ہو اور میری نظر سے ابھی نہ گزرا، انہوں نے کوئی اس سلسلے میں صاف بیان جاری نہ کیا ہو،
لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ابھی ان کے کسی بیان کے بارے میں جانکاری نہیں ملی۔ دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئی بیان اور کوئی انسٹرکشنز جاری کر دیے ہوں گے۔ دوستو، آپ تمام نے یہ ویڈیو دیکھا۔ اس ویڈیو کے اندر کتنا افسوسناک خبر بتا رہی ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ ابھی بھی اگر مسلمان نہیں سمجھے گا، ابھی بھی اگر مسلمان نہیں سدھرے گا تو اور کون سا کام کرنے کے لیے اب باقی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ ان بات سے، ان بیان سے کچھ آپ کو سیکھنے کو ملی ہوگی، کچھ اس بیان سے کچھ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔